کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم جتنی زیادہ فکر کرتے ہو اس سے زیادہ کہیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ تمہارا بچہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے. کہ جس طریقے سے تم خود نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بناؤ تاکہ تمہارے بچے بھی جنت کے مستحق ہو سکیں اور جہنم سے ان کو نجات مل سکے. آپ واقعہ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنانے کی کتنی فکر تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، 36 اور 37. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اے اللہ اس شہر کو تو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور بتوں کی پوجا کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس شخص نے میری اطاعت کی، میرا اتباع کیا، وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے میرے مولا، میں نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو یہاں اس لیے بسایا ہے خانہ کعبہ کے قریب تاکہ میری اولاد، میرے گھر والے نماز کی پابندی کریں. آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی اس تربیت کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا. مشہور واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رب نے مجھے خواب کے اندر حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچے کا جواب کیا تھا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102. کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے برداشت کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے اس واقعے کی تصویر کشی اس طرح سے کی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا کہ باپ کا ادب اس طریقے سے کیا جاتا ہے اور باپ کی بات کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے نظر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی اور مکتب یا مدرسہ ان کی ماں کی گود تھا. ناظرین کرام، جہاں ہم دیکھتے ہیں آج کے سماج میں اور آج کی سوسائٹی میں کہ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بے توجہی اور غفلت برتتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سختی کر کے، تھوڑی تنبیہ کر کے ان کو دیندار بنائیں، خصوصاً نماز و روزے کا پابند بنائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ابھی سے ان کو نماز و روزے کا پابند بنایا تو آگے چل کر یہ بچے خود بخود دین کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے. جس طریقے سے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں اور ان کی ضروریات کی سامان کا انتظام کریں، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے کی فکر کریں. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنانے کی اور بہتر اخلاق اپنانے کا انتظام کریں. حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الاعظم الذي راع على الناس هو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7137. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت میں جو لوگ ہیں، اس کی نگرانی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. سنو، جو امام ہے، جو بڑا ہے، جو امام وقت ہے، جو لوگوں کا نگہبان ہے، جو لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان سے، آدمی سے، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اور عورت سے اس کے شوہر اور اس کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو غلام اور نوکر ہے اس سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت میں جو لوگ رہتے ہیں، جو نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کیا یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتی کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کو دینی مجلسوں میں لے جائیں اور ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو کہیں؟ کیا پیاری حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہیں، ایک عورت ایک بچے کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اس بچے سے کہتی ہے کہ آؤ، تم میری گود میں آؤ، تم میرے پاس آؤ تو میں تجھے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہاری نیت اس بچے کو کچھ دینے کی تھی، یا صرف یوں ہی بہلا رہی تھی، یا صرف ایسے ہی بہلانے کے واسطے، اپنے قریب بلانے کے واسطے ایسا کہہ رہی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کھجور تھی اور میں وہ اس کو ضرور دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کھجور نہ دیا ہوتا اور تمہاری نیت کھجور دینے کی نہ ہوتی اور تمہارے پاس اگر کھجور نہ ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991۔ اس حدیث سے ہم کو جو بات ملتی ہے، اس حدیث سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، بچوں کو کس طریقے سے ہم کو دیندار بنانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن ہی سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، یہ نہ ہو کہ بچہ جھوٹ سیکھ لے اور اس کے نزدیک جھوٹ بولنے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، یعنی وہ یہی نہ سمجھے کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی بری چیز ہے۔ ناظرین کرام، ہم بچوں کی ہمدردی، بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ خیرخواہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو برائیوں پر نہ ٹوکیں، نماز نہ پڑھنے پر نہ ٹوکیں، روزہ نہ رکھنے پر انہیں کچھ نہ کہیں۔ ناظرین کرام، یہ سچی ہمدردی نہیں ہے، یہ سچی خیرخواہی نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ صحیح معنی میں بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کے لیے زہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو پھوڑی نکل آئی، ایک بڑا زخم نکل آیا، زخم پک چکا ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی رائے یہ ہوتی ہے جب تک آپریشن نہیں کیا جائے گا بچے کا زخم اچھا نہیں ہو سکتا، جب تک پیپ نہ نکالا جائے بچہ درست نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھاڑنا اور آپریشن کرنا ضروری ہے۔ اب اگر باپ یہ کہے ڈاکٹر کے سامنے کہ نہیں، آپ ایسا مت کیجئے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میرا بچہ روئے گا، میرا بچہ منہ بنائے گا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر جبکہ بچے کو اس پھوڑی اور زخم کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، ایسے موقع پر کیا بچے کا باپ بچے کا صحیح معنی میں ہمدرد اور خیرخواہ ہے، یا وہ ڈاکٹر جو اس بات کا مشورہ دے رہا ہے کہ بچے کے زخم کو پھاڑنا ضروری ہے اور اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے؟ ناظرین، صحیح معنی میں بچے کا جو ہمدرد ہے، بچے کا جو خیرخواہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے جو بچے کی جان بچانے کی اور بچے کو تندرست کرنے کی فکر کر رہا ہے، نہ کہ وہ باپ جو تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت، ان کو دیندار بنانے میں، ان کو نیک بنانے میں کیا کیا طریقہ اپنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا لی۔ اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها فی فیہ، اور پھر اس کو لے کر کھانا شروع کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا کخ کخ ارمی بہا۔ یہ کخ کخ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس طریقے سے ہم اردو کے اندر اپنی زبان میں کسی بچے کے منہ میں اگر کوئی چیز ہو اور ہم کو اگلوانا مقصود ہو، منہ سے نکلوانا مقصود ہو، تو ہم کہتے ہیں تھو تھو۔ بالکل یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو اس کو منہ سے جلدی نکال دو،
اس کو نکال کر باہر پھینکو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے ہیں، بہت کم عمر ہے ان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقے کی چیز ان کے منہ سے نکلوا رہے ہیں. ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنائیں، اور بچپن ہی سے، کم عمر ہی سے ان کو روزے رکھوائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو نیک بنائے اور انہیں کم عمر ہی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.